ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ الحمدللہ باقی تمام باتیں تو ہمارے ضلع امیر صاحب نے اور بڑی مفصل گفتگو اختر سعید ایڈوکیٹ صاحب نے کر لی ہے۔ بس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ آپ کے سامنے ہے کہ ہماری جماعت جو ہے صرف ایک طبقے سے تعلق نہیں رکھتی، صرف مولویوں والی جماعت یا قاری صاحبان والی یا علماء کی جماعت نہیں ہے، بلکہ ہر طبقے کے لوگ ہماری جماعت میں الحمدللہ آ رہے ہیں۔ آپ کے سامنے زندہ مثال ہے کہ وہ کلا برادری سے تعلق رکھنے والے انتہائی قابل ہمارے عزیز دوست اختر سعید ایڈوکیٹ صاحب نے ہماری تحریک کو جوائن کیا ہے۔ انشاءاللہ بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بھی شخص دین کا راستہ نہیں روک سکتا، چاہے کہ دھاندلی شدہ حکومت آئے، چاہے کہ عوامی مینڈیٹ کو چھین کر چوری کر کے کوئی حکومت بنائے اس ملک میں، لیکن کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ کوئی کتنی بھی کوشش کرے گا نا جی، فرعون بھی مر کھپ گیا، نمرود بھی ختم ہو گیا، ابو جہل بھی ختم ہو گیا، یزید کا بھی تختہ الٹ دیا گیا، لیکن الحمدللہ آج بھی اسلام کا علم جو ہے وہ بلند ہے جی۔ تو اسلام نے، بابا جی فرماتے ہیں اسلام نے آنا ہی آنا ہے، کوئی کتنی بھی کوشش کرے اس کو روکنے کی۔ تو میری یہی گزارش ہے ڈیرہ اسماعیل خان کی عوام سے بھی کہ آپ لوگ سوچیں سمجھیں اور کوشش کریں کہ ہمارا جو منشور ہے اسلام، پاکستان اور عوام، الحمدللہ اب تک ہمارا ماضی بھی اور ہمارا حال بھی بے داغ ہے۔ کسی بھی قسم کا کوئی بندہ یہ ثبوت نہیں پیش کر سکتا کہ ہم نے کسی سے پیسے لیے ہیں، کسی سے پیسے کھائے ہیں، بلکہ الحمدللہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں بھی ٹکٹیں تقسیم ہوئی فی سبیل اللہ تقسیم ہوئی۔ دیگر پارٹیاں جو ہیں وہ لاکھوں کروڑوں روپے لے کر ٹکٹیں تقسیم کرتے ہیں، اور ہماری کوشش تھی اختر سعید ایڈوکیٹ صاحب سے میرا جو جنرل الیکشن تھا اس وقت سے رابطہ تھا، ان کو میں نے اس وقت بھی آفر کی تھی پی کے 111 پہ الیکشن لڑنے کی، ان کی کچھ مجبوریاں تھیں جس کی وجہ سے وہ الیکشن نہیں لڑ سکے۔ بہرحال دیر آئے درست آئے، الحمدللہ ہماری تحریک کو جوائن کر چکے ہیں، اور ہم یہی تمنا کریں گے، خواہش رکھیں گے کہ ہمارے ساتھ مل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس رسالت ختم نبوت کے پہرادار بنے۔ اور میں ڈیرہ اسماعیل خان کی غیور عوام سے بھی یہ درخواست کروں گا، ریکویسٹ کروں گا، التجا کروں گا کہ آپ لوگ بھی اپنے مستقبل کے لیے، اپنے حال کے لیے، اور ہم سب نے قبر میں جانا ہے، آخرت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور رب تعالیٰ کو ہم نے اپنا منہ بھی دکھانا ہے، تو کم از کم اسلام کی خاطر ہم اپنا ووٹ کاسٹ کریں جی۔ ہمیں دنیا میں کوئی کسی کو گھر میں گندم نہیں پہنچاتا، لیکن کم از کم یہ تو ہو کہ حشر کے میدان میں ہم سرخرو ہوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ عرض کر سکیں، یا رسول اللہ آپ کے غلام آئے تھے اور انہوں نے آپ کے دین کے لیے پرچی مانگی تھی، اور تو ہمارا کوئی عمل نہیں ہے، بس آپ کے دین کے لیے ہم نے پرچی دے دی تھی۔ بہرحال اللہ رب العزت آپ تمام کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کی شمولیت جو ہے ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی باعث خیر و برکت بنائے۔ اور آخر میں جو سب سے اہم بات ہے وہ میں یہ بتاتا چلوں کہ فلسطین کے مظلوم مسلمان دن بدن شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے تو اپنے بچے نظر آتے ہیں کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ جس طرح میرے بچوں کو کوئی گولہ باری سے مار رہا ہو جی۔ اور ہم کم سے کم جو اسلام میں کم سے کم درجہ ہے دل میں برا جاننے کا، ہم کم سے کم درجہ بھی، ہماری عوام جو ہے، ہماری قوم، ہماری ریاست، ہماری حکومت کم سے کم درجہ بھی نہیں رکھتی۔ یعنی کم سے کم درجہ تو اتنا ہونا چاہیے کہ ہم جو یہود و نصارہ کی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کریں، کیونکہ جو مصنوعات ہم خریدتے ہیں اور وہ جو پیسے ادھر جاتے ہیں اور جس سے وہ گولہ بارود خریدتے ہیں اور پھر ہمارے فلسطین کے مسلمان بچوں کو مارتے ہیں، شہید کرتے ہیں، تو اس میں یہ پتہ ہو کہ قیامت کے دن ہم لوگ بھی جواب دہ ہوں گے۔ انشاءاللہ ہمارے قائد محترم نے فرمایا تھا کہ ہمیں اجازت دو، یہ ایٹم بم وغیرہ ہمارے حوالے کرو، یہ اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے پکار کر کہا جی یہ سب کچھ ہمارے حوالے کرو، اور پھر جس دن ہمارے حوالے کیا، اگر وہ ہفتے کا دن ہوگا یا اتوار کا دن ہوگا یا پیر کا دن ہوگا، آنے والا جو جمعہ ہوگا ہم انشاءاللہ مسجد اقصیٰ میں پڑھائیں گے، یہ انہوں نے فرمایا تھا جی۔ تو یہ اس کے لیے بڑا جگرا چاہیے، بڑا دل چاہیے، اور جذبہ چاہیے، جہاد کا جذبہ چاہیے، اسلام کا جذبہ چاہیے، اور قربانی کا جذبہ چاہیے۔ اور مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مظلوم مسلمان شہید ہو رہے ہیں، اور ہمارے جو مسلمان حکمران اور مسلمان حکومتیں ہیں بارڈرز پر، انہوں نے راشن کی ترسیل بند کی ہوئی ہے فلسطینی مظلوم مسلمانوں تک پہنچانے کے لیے۔ تو ہمارے جو حکمران ہیں، یہ جو 52 ممالک یا 57 ممالک ہیں، انہوں نے بھی چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں اور اپنے فلسطینی مظلوم مسلمانوں کے خون سے کھیل رہے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمیں جذبہ عطا فرمائے کہ ہم
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، حضور کے دین کے لیے اپنا سر قلم کرنے کی، اپنے آپ کو قربان کرنے کا جذبہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ آپ تمام صحافی برادری کا بھی میں ان کی طرف سے بھی اپنی طرف سے بےحد مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا، آپ لوگ تشریف لے آئے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری عوام، ڈیرہ اسماعیل خان کی غیور عوام انشاءاللہ غیرت کرے گی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے، پاکستان کے لیے، عوام کے لیے انشاءاللہ آگے بڑھ چڑھ کر کرین پارٹی کی جو ہمارا انتخابی نشان ہے کرین، انشاءاللہ کرین پر مہر لگا کر 21 اپریل کو انشاءاللہ ہمارے تحریک کے امیدوار کو انشاءاللہ کامیاب بنائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ جزاک اللہ جی۔